السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کے شہر میں ایک دفعہ ایک نوجوان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ اس نوجوان کو شکار بہت پسند تھا اور وہ شکار کرنا بہت پسند کرتا تھا، اور وہ نوجوان شکار کرنے میں اتنا ماہر تھا کہ اڑتے ہوئے پرندے کے سیدھا دل میں تیر لگاتا اور اسی وقت اپنے شکار کو حاصل کر لیتا۔ اس نوجوان کا نام کزن تھا اور وہ ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ وہ زمیندار کوئی عام زمیندار نہیں تھا بلکہ 12 گاؤں کا مالک تھا، لیکن اتنی دولت اور اتنی طاقت ہونے کے بعد بھی وہ زمیندار بہت مہربان اور رحم دل تھا۔ ان 12 گاؤں میں کسی غریب کی بیٹی کی رخصتی کے لیے رقم نہ ہوتی تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی رخصتی کرواتا، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ علاج کے پیسے بھی وہ زمیندار ہی ادا کرتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے بہت خوش تھے، اور اسی گاؤں والوں کی دعاؤں کی بدولت وہ زمیندار بہت دولت مند بنتا جا رہا تھا۔ کزن نے اس دن بھی شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا تو تیر کا نشانہ چوک گیا، اور تیر ایک پرندے کی لگنے کی بجائے ایک 10 سالہ بچے کو جا لگا جو چولہے میں آگ جلانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے آیا تھا، اور تیر سیدھا اس کے دل میں لگا اور اس بچے کی اسی وقت موت ہو گئی۔ کزن اسی وقت دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا تو تیر سیدھا اس کے دل میں لگا ہوا تھا اور اس کی موت ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر کزن کو بہت افسوس ہوا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ سپاہی جنگل میں پھیل گئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا، حضور، جنگل کے قریب ایک گاؤں ہے جو کہ آپ کے بابا کی ملکیت میں نہیں آتا، یہ بچہ شاید اسی گاؤں سے آیا ہے۔ سپاہیوں نے کہا، حضور آپ ابھی یہاں رکے، ہم اس بچے کو خفیہ طور پر اس گاؤں میں چھوڑ کر آتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ اس بچے کی موت آپ کے تیر لگنے سے ہوئی ہے۔ یہ سن کر کزن نے اسی وقت اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور کہا، یہ گاؤں والے تو نہیں دیکھ رہے، اس بچے کے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا کزن نے اس وقت اس بچے کو اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جب کزن گود میں اٹھائے اس بچے کو اس گاؤں میں پہنچا تو بچے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام گاؤں والے اسی وقت اکٹھے ہو گئے۔ تو اتنے میں ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی کزن کے قریب آئی اور آ کر اس بچے کو دیکھ کر رونے پیٹنے لگی۔ وہ اس بچے کی ماں تھی۔ کزن نے بچے کو اپنی گود سے اس ماں کی گود میں دیتے ہوئے کہا، اے خاتون، اس بچے کی موت میرے تیر کے لگنے سے ہوئی، لیکن میں نے اس بچے کو جان بوجھ کر نہیں مارا۔ یہ خبر سن کر اس گاؤں میں قیامت برپا ہو گئی اور گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ گاؤں والوں نے اس نوجوان کو پکڑا اور قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ کزن ان کے ساتھ چل پڑا۔ قاضی کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سامنے کزن کو پیش کیا گیا تو کزن نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہا، قاضی صاحب، میری غلطی کی وجہ سے تیر اس بچے کو جا لگا اور میرے تیر کی وجہ سے ہی اس بچے کی موت ہو گئی، لہٰذا اس قتل کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جب جرم کا اعتراف ہوا تو قاضی صاحب نے کزن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سن کر اس بچے کے باپ نے کہا، قاضی صاحب، اس جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے ہم نے بہت دفعہ ان امیر زادوں کو منع کیا، لیکن ہماری کسی نے نہیں سنی، لہٰذا میری درخواست ہے کہ اس نوجوان کو گاؤں کے چوراہے پر کھلے عام پھانسی دی جائے۔ قاضی صاحب نے دکھی باپ کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا، یہ سلطان کی عدالت نہیں کہ ایک مجرم کو چوراہے پر سزا دی جائے، لہٰذا اس کو سزا جیل میں ہی دی جائے گی۔ یہ سن کر کزن نے کہا، قاضی صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے باپ کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی صاحب اور تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ یہ عجیب نوجوان ہے، پہلے بچے کے قتل کرنے کے بعد خود ہی آ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اب گاؤں کے چوراہے پر پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لہٰذا قاضی صاحب نے مقتول بچے کی خواہش کے مطابق چند دن بعد ہی اسی گاؤں کے مرکز میں کزن کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ جب قاضی صاحب نے زمیندار کے بیٹے کو پھانسی کی سزا کا حکم دیا تو کزن کے سپاہی اسی وقت دوڑتے ہوئے زمیندار کے پاس گئے اور اسے بتایا، زمیندار صاحب، آپ کے بیٹے کے ہاتھوں ایک معصوم بچے کا قتل ہوا اور اس گناہ کا اقرار شہزادے نے خود کر دیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے کزن کو پھانسی کی سزا سنا دی
اور فلاں دن اسی گاؤں کے چوراہے پر کزن کو سزائے موت دی جائے گی۔ سپاہی توقع کر رہے تھے کہ زمیندار بھی یہ خبر سن کر تڑپ اٹھے گا اور جا کر قاضی صاحب کو اپنے بیٹے کے خون کے بدلے قصاص پیش کرے گا یا کوئی اور طریقہ کھیل کر اپنے بیٹے کی جان بچائے گا۔ لیکن جب اس بات کی خبر زمیندار نے سنی تو اس سے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس سے کہا، اے بیٹا، بے شک آج میں اپنی طاقت اور دولت کو استعمال کر کے تمہاری جان تو بچا لوں گا اور تم دنیا کی نظر میں تو زندہ رہو گے، لیکن تاریخ میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے۔ لہٰذا کیا تم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہو یا پھر اس دنیا میں؟ تو کزن نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا جان، میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جس میں کبھی انسان کو موت نہ آئے۔ زمیندار نے اپنے بیٹے کا کندھا تھاپتے ہوئے کہا، بیٹا، تم اس بچے کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، لہٰذا اس کی موت کو تم ایک حادثہ سمجھو اور اپنی سزا کو شہادت سمجھو، اور شہادت کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب یہ بات زمیندار نے کہی تو یہ بات سن کر جیلر بھی رونے لگا اور کہا کہ اتنی بڑی دولت کا مالک، جس کا اکلوتا بیٹا جس کو پھانسی ہونے والی ہو، اس باپ کے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ سپاہی بہت غمگین ہو گئے، لیکن زمیندار سینہ چوڑا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ پھانسی کے مقررہ دن سے تقریباً ایک دن پہلے جب جیلر صاحب جیل میں کزن کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ کل صبح تمہیں گاؤں کے چوراہے پر تمام گاؤں والوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا، لہٰذا اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو وہ تم بتا سکتے ہو۔ جیلر کو کزن سے بہت لگاؤ ہو چکا تھا۔ وہ کزن کی اتنی دیانتداری اور بہادری سے متاثر ہوا کہ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو شاید وہ کزن کو معاف کر دیتا، لیکن جیلر صاحب بھی بہت مجبور تھا، لہٰذا اس نے کزن کو کہا کہ تم اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ تو کزن نے کہا، حضور، میری ایک آخری خواہش ہے کہ مجھے پھانسی سے ایک دن پہلے کا وقت دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپے ہیں، اگر میں ان فرائض کو نہ سونپ سکا تو مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میری جان تو نکل جائے گی لیکن میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ جیلر کو کزن پر بہت بھروسہ تھا، لہٰذا جیلر صاحب نے اسے رہا کر دیا اور کہا، کل صبح تم گاؤں کے چوراہے پر حاضر ہو جانا۔ اگلی صبح ہوئی۔ کزن کو گاؤں کے درمیان میں پھانسی دینے کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا۔ سارے گاؤں والے جمع تھے۔ قاضی صاحب نے جیلر سے پوچھا کہ کزن کہاں ہے، اسے زندان سے لے کر آؤ۔ تو جیلر نے کہا، حضور، کزن جا چکا ہے۔ جب یہ بات جیلر نے کہی تو قاضی صاحب چونک اٹھا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جیلر نے کہا، حضور، میں نے کزن سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ میں نے چند اہم فرائض سونپے ہیں، لہٰذا میں پھانسی کے وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا؟ تو جیلر نے کہا، حضور، جو انسان خود اپنی موت کی طرف ایک بار چل کر آیا تو اس انسان کو موت کیا ڈرا سکتی ہے، وہ ضرور آئے گا۔ قاضی صاحب نے کہا، اگر جیلر صاحب کزن واپس نہ آیا تو تمہیں اس کی جگہ پر پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جیلر مسکراتے ہوئے کہا، حضور، جو آپ کو مناسب لگے۔ پھانسی کا وقت ہو گیا۔ تمام گاؤں والے انتظار کرنے لگے۔ اس مقتول بچے کا باپ اور ماں بھی اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ کب قاتل کو سزا ملے گی۔ وہ اس ماں کا اکلوتا بچہ تھا، لہٰذا ایک طرف وہ اس کزن کو دیکھتی تو دوسری طرف اپنے بچے کو دیکھتی۔ دوبارہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی، لہٰذا وہ چاہتے ہوئے بھی کزن کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھانسی کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک کزن واپس نہیں آیا۔ تمام لوگ قاضی صاحب اور جیلر کو دیکھنے لگے کہ اگر کزن واپس نہ آیا تو اس کی جگہ پر جیلر کو پھانسی دی جائے گی۔ جب جیلر نے دیکھا کہ ابھی تک کزن واپس نہیں آیا تو اس اپنی نشست سے اٹھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک چھڑی قاضی صاحب کے حوالے کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرف بڑھنے لگا تو اتنے میں دور سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ تمام لوگوں نے غور سے دیکھا تو چاند ہی لمحوں میں ایک چہرہ نمودار ہوا اور وہ چہرہ کزن کا تھا۔ کزن گھوڑے سے اترا اور سیدھا پھانسی کے پھندے کی طرف پہنچ گیا۔ قاضی صاحب نے جلاد کو حکم دیا کہ پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں پہنایا جائے، لیکن پھر قاضی صاحب نے کہا، پھانسی کا پھندا پہنانے سے پہلے میں کزن سے اپنی طرف سے ایک آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گیا اور کہا، کزن، تمہاری کوئی ایسی آخری خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب،
میرے پاس گاؤں کے سینکڑوں لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور وقت ایک دن کا تھا۔ اس ایک دن میں نے نہ ہی ایک گھونٹ پانی کا پیا اور نہ ہی ایک نوالا روٹی کا کھایا، لیکن ابھی بھی ایک امانت، ایک بوڑھی عورت، جس میں بوڑھی عورت کی بیٹی کے زیورات اور سونے کے سکے تھے جو کہ میں واپس نہیں کر سکا۔ وہ فلاں جنگل، فلاں درخت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ رقم نکال کر اس بوڑھی عورت کے حوالے کر دے تو یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، تم جیسا نوجوان آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کزن کی جگہ مجھے پھانسی دی جائے۔ یہ خبر سن کر تمام گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے۔ تو اتنے میں جیلر صاحب نے کہا، نہیں قاضی صاحب، نہیں، اس نوجوان کی جگہ میں پھانسی پر چڑھنا چاہتا ہوں۔ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے اور تمام گاؤں والے کہنے لگے، اس نوجوان کی دیانتداری نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہم اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں۔ کزن کی دیانتداری اور بہادری نے گاؤں والوں کو اتنا متاثر کیا کہ سارے کا سارا گاؤں کزن کی جگہ پھانسی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ تو اسی دوران اس جگہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ اس گاؤں میں بہت زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے سلطان نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر معلوم کرو کہ آخر اس گاؤں میں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے۔ سپاہی گیا اور آ کر اس نے جو سلطان کو خبر دی، اس نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے سلطان کو بتایا، حضور، آج اس گاؤں کے چوراہے پر ایک نوجوان کو پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن عین موقع پر قاضی صاحب کہنے لگا، مجھے اس نوجوان کی جگہ پر پھانسی دی جائے۔ جس قاضی صاحب نے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی، وہ خود اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور پھر چند لمحوں بعد اسی جیلر نے جس نے اس کو اتنے دن جیل میں رکھا، وہ بھی اس کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حتیٰ کہ جس گاؤں کے بچے کو اس نوجوان نے قتل کیا، وہ سارے کا سارا گاؤں اس نوجوان کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر وہ نوجوان ہے کون؟ آخر اس نوجوان میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کی جگہ تمام لوگ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا گھوڑے پر سوار اس جگہ پر پہنچے اور جا کر قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تمام لوگوں نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو گاؤں میں دوڑ لگ گئی اور قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کزن کی شروع سے لے کر آخر تک دیانتداری اور بہادری سے بھری داستان سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری داستان سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کزن کو کہا، بے شک غلطی سے قتل ہوا، لہذا تم اس موت کو شہادت کی موت سمجھو، اور شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، اور تمہاری دیانتداری کی داستان تاریخ میں لکھی جائے گی۔ جب اس نوجوان کو پھانسی دی جانے لگی تو اس وقت اس گاؤں کے اس نوجوان بچے کے باپ اور اس کی ماں رو رو کر چیخ کر کہنے لگے، سلطان معظم، اس نوجوان کو ہم اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اس نوجوان کی دیانتداری اور بہادری کو دیکھ رہے تھے تاکہ اس بات کو تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک نوجوان کی بہادری اور دیانتداری سے قاضی صاحب، جس نے اپنے قلم سے اس نوجوان کو پھانسی کی سزا سنائی، اور جیلر حتیٰ کہ تمام گاؤں والے متاثر ہو کر اس نوجوان کی جگہ پھانسی پر لٹکنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد ان دونوں نے کزن کو یعنی زمیندار کے بیٹے کو معاف کر دیا، اور تمام گاؤں میں اس خوشی پر جشن کا انتظام کر لیا گیا۔ اور اس کے بعد کزن کا نام تاریخ میں اتنا مشہور ہوا کہ کزن کے بعد لوگ بڑے بڑے بادشاہوں اور سرداروں کو کزن کا نام رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، اور بہت سے تاریخ میں ایسے سردار اور بادشاہ گزرے جن کا نام کزن رکھا گیا، اور یہ نام صرف کزن کی بہادری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر لوگ رکھتے ہیں۔